بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودۃ ما سقا کافرا من شربۃ ماء۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ بے شمار اللہ کے ولی ایسے ہیں جنہوں نے بادشاہی سے فقیری تک کا سفر کیا، تھے وہ وقت کے بادشاہ، لیکن بادشاہی کو ٹھوکر ماری اور فقر کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بہت بڑے بادشاہ تھے، بڑے بارو بادشاہ تھے، بہت بڑا آپ کا پروٹوکول ہوتا۔ ایک رات آپ اپنے محل کے اوپر تھے، عبادت کر رہے تھے کہ آپ نے کچھ آوازیں سنی کہ چھت کے اوپر کچھ لوگ دوڑ رہے ہیں۔ آپ نے آواز دی کہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں پر اپنے اونٹ تلاش کر رہے ہیں، ہمارے اونٹ گم ہو گئے ہیں، ہم وہ اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادہم فرماتے ہیں کہ تم پاگل ہو کہ میرے محل کے اوپر تمہارے اونٹ کیسے آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے محل کے اوپر ہمارے اونٹ نہیں آ سکتے تو پھر اتنے عالی شان لباس کے اندر اور عالی شان اپنے گدے کے اوپر، تخت کے اوپر بیٹھ کر تو اللہ کو کیسے تلاش کر رہا ہے؟ آپ جو ہے وہاں سے نکلے، دریا کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ ایک سوئی لے کر اپنی گدڑی جو ہے وہ سی رہے تھے، تو آپ نے کسی شخص کو جو ہے کسی علاقے کا گورنر بنایا تھا۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ وہ گورنر بھی اسی دریا کے کنارے کی طرف سیر کے لیے نکلا۔ اس نے جب دیکھا کہ وقت کا بادشاہ ہے، دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے، تو کہنے لگا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے ساری بادشاہت کو ٹھکرا دیا، نوکر چاکر ان کے پاس تھے، پروٹوکول ان کے پاس تھا۔ ابھی وہ وزیر اور گورنر اپنے دل ہی میں یہ چیزیں سوچ رہا تھا۔ تو اللہ کے ولی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کے ولی کے سامنے ایک جنگل کی طرح ہوتے ہیں، اور اللہ کا ولی جنگل کے اندر شیر کی طرح ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا جو بیٹھا ہے اس کے دل کے اندر اس وقت کون کون سی باتیں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے کہتے جب علماء کے پاس جائیں تو اپنی زبان کو سنبھال کر بات کریں، اور جب کسی ولی کے پاس جائیں تو اپنے دل کو سنبھال کر جو ہے وہاں پر رکھیں۔ تو آپ نے جب یہ اپنے یعنی سوچ لیا کہ وزیر کے دل کے اندر اب یہ بات آ رہی ہے، تو جو سوئی تھی اسی وقت وہ سوئی دریا کے اندر پھینکی اور کہا کہ اب باری تعالیٰ مجھے یہ سوئی دوبارہ واپس چاہیے۔ تو اسی وقت دریا کی ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ کے اندر ایک ایک سونے کی سوئی لے کر جو ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ آپ نے کسی سوئی کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ آپ سمجھتے تھے کہ یہی وہ دنیا ہے کہ جس کو میں چھوڑ کر آ رہا ہوں، یہ دنیا کو تو میں پہلے ہی چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ ہاتھ لگانا بھی گوارا نہ کیا، وگرنہ ہاتھ لگاتے ایک ایک سوئی کو جمع کرتے تو کتنا سونا جمع ہو جانا تھا۔ آپ نے عرض کی باری تعالیٰ مجھے میری سوئی چاہیے، مجھے میری ہی جو سوئی ہے وہ چاہیے۔ ایک مچھلی نمودار ہوتی ہے جو لوہے کی سوئی تھی وہ لے کر آ گئی، اور گورنر سے کہا کہ ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے اپنے دل سے دنیا کو جو ہے وہ نکال دیا ہے۔ ہم اللہ کی رضا کی خاطر دل سے دنیا کو جو ہے وہ نکال دیا ہے۔